صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے ان علی ان فاطمہ. امیر المومنین حضرت زہرا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہرا نے فرمایا میرے بابا رسول خدا نے فرمایا. امیر المومنین خاتون جنت سے، اور خاتون جنت اپنا بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں. من صلی علیکی، رسول خدا نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی حضرت زہرا سے فرمایا من صلی علیکی، بیٹی فاطمہ جو تجھ پر درود بھیجے غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وَأَلْحَقَهُ بی فی الجنت حیث اکون، جنت میں اس جگہ اسے عطا فرمائے مقام عطا فرمائے گا جس جگہ میں رسول خدا ہوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ صرف اس روایت کا مضمون نہیں ہے، درجنوں روایات کا یہ مضمون ہے. من صلی علی مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، جو مجھ پر اور میری آل پر ایک دفعہ صلوات بھیجے گا ذرہ برابر اس کے ذمے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا. سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اپنے عقائد
اور اعمال۔ اعمال میں عبادات بھی آتی ہیں، نماز، روزہ وغیرہ۔ عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یا وضو مستحب ہو یا واجب ہو، آپ صرف قربتاً اللہ کہیں، یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نیت زبان کا کام نہیں ہے، نیت دل کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، نیت اتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں، آپ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سبزی کاٹ رہا ہوں۔ یہی کہیں گے نا کہ وضو کر رہا ہوں، یہ اتنی نیت کافی ہے۔ اب کچھ لوگ وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ صبح کی نماز پڑھتا ہوں، دو قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ حج بیت اللہ کے موقع پر وہ ایک ایرانی کاروان میں ایک عالم دین نیت کروا رہا تھا، بیت اللہ کے طواف کرتا ہوں 7 چکر، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ یہ کدھر لکھا ہوا بھائی؟ یہ دل میں آپ کا خیال ہے جب مسجد الحرام میں جا رہے ہیں حجر اسود کی طرف، یہ آپ کا جانا نیت ہے۔ یہ وہم کے شکار ہو جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ نماز کی نیت کرتے تھے، اللہ اکبر ہو گئی نا، آپ نماز کی حالت میں چلے گئے، پھر بات کرنا جائز نہیں ہے، قبلہ کی طرف پوچھ کرنا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کے وضو توڑنا جائز نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر اپنی زبان میں کہتے تھے نہیں ہوئی۔ بھئی ہو گئی تھی، آپ نے کام خراب کر دیا ہے۔ ہاں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس میں قصد قربت، دل سے یہ نیت ہو، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، معنوی اعتبار سے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ باقی کپڑا دھوتے ہیں آپ، برتن دھوتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، اس میں قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو پاک کریں اور ثواب بھی ملے، برتن نجس ہو جائے، پلیٹ، اس کو وہ پاک بھی ہو جائے، ثواب بھی ملے۔ ہاتھ ایسے ہی آپ کو خون لگ گیا، اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاتھ بھی صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے، ثواب بھی ملے، یہی کپڑا دھوتے وقت، پلیٹ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت اگر آپ کہیں قربتاً اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ثواب، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ عبادات یا معاملات اس لین دین جہاں دو طرفہ کاروائی ہوتی ہے، خرید و فروخت میں دو طرفہ کاروائی ہوتی ہے، ایک طرف دکاندار ہوتا ہے، دوسری طرف خریدار ہوتا ہے۔ نکاح ایک طرف لڑکا ہوتا ہے، ایک طرف لڑکی ہوتی ہے۔ معاملات، ایقاعات جہاں پر یک طرفہ کاروائی ہوتی ہے، خدا نخواست کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، 2 عادل گواہوں کے سامنے کہے، اس کا نام لے کے، باقی شرائط بھی ہوں، وہ پاک بھی ہوں، اس سے یا نام لے کے کہے یا انتی تو طالق، بس یک طرفہ کاروائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آگے سے خاتون بھی کہے ہاں جی مجھے طلاق قبول ہے، وہ منتیں کرتی رہی کہ میں نے علیحدہ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بسنا ہے، لیکن مرد اگر فیصلہ کر لے، وہ جیسی انتی طالق کہے گا، یا جس عالم دین کو اس نے وکیل بنایا ہوگا وہ کہے گا مثلا وہ میرے موکل کی زوجہ طالق، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کو ایقاع کہتے ہیں، جہاں پر یک طرفہ کاروائی ہوتی ہے۔ یا ایک آدمی اپنے غلام کو یا کنیز کو، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اپنے غلام سے مخاطب ہو کے کہے انت حر لوجہ اللہ، تو راہ خدا میں آزاد ہے، تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ آگے سے ضروری نہیں ہے وہ کہے قبلت الحریۃ، ٹھیک ہے مجھے اپنی آزادی قبول ہے۔ ضمناً سن لیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے،
1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ ہم پابند ہیں کہ اپنا عقیدہ بھی، معاملات کا طریقہ بھی، عبادات کا طریقہ بھی، ایقاعات کا طریقہ، حتیٰ اخلاقیات بھی قرآن اور اہل بیت سے لیں۔ ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم اپنے مومنین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا، اس کا سرچشمہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات ہیں۔ آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے عبادات کے صحیح ہونے کے بارے میں، اپنے معاملات کے صحیح ہونے کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ میں کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مکتب ہے نا، مکتب اہل بیت، ہمارے بعد میٹنگوں میں کہتے تھے یہ کیوں کہتے ہیں آپ مکتب اہل بیت؟ بابا مکتبہ اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، عبادات کا طریقہ بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ بھی اپنا عقیدہ اہل بیت سے لیں۔ ہم آپ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ آپ کا مکتب ہی مکتب ہے۔ اچھا نہیں لگتا ان کو؟ یہ دوپہر کو ظہرین کی نماز کے بعد ہمارے مختصر درس ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، یہ بہت سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ علی کے شیعہ ہم ہیں، علی کی شیعہ ہم ہیں۔ کتاب بھی لکھی گئی تھی ایک کتاب کہ اہل سنت ہی شیعہ ہیں، اس کا جواب دیا ہے تیجانی سماوی نے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سنت رسول پر عمل کرے۔ سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول 3 چیزوں کا نام ہے: رسول کا فرمان، رسول کا عمل، رسول کی تقریر۔ تقریر سے مراد لیکچر نہیں ہے، تائید۔ آپ رسول کے سامنے، علی کے سامنے، کسی بھی امام معصوم کے سامنے کوئی بات کریں، کام کریں، یا کوئی مخصوص قسم کا لباس پہننے اور اس بات سے، اس کام سے رسول یا اہل بیت رسول کا کوئی فرد آپ کو نہ روکے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، حق ہے، یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ ورنہ معصوم کے سامنے کوئی غلط کام انجام پائے، معصوم خاموش نہیں رہ سکتے۔ جی ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی شیعہ علی ہیں۔ اب یہ ایک اور میدان ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم شیعہ اہلی علی ہیں یا ہمارے اہل سنت برادران جو ہے نا وہ شیعہ علی ہیں، جو اپنا عقیدہ، اپنی عبادات کا طریقہ، اپنے نکاح کا طریقہ، اپنے طلاق کا طریقہ علی اور اہل بیت علی سے لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا شیعہ ہے۔ اور اگر ان سے نہ لے، کسی اور سے لے، ہاں وہ شیعہ علی ہونے کا دعوے دار تو ہے، لیکن در حقیقت وہ شیعہ علی نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں اہل بیت اطہار کے مطابق کہ اس کے سے اپنا عقیدہ لیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، بعض اہل سنت جو اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود شیعوں کی کتابوں میں بھی 12 اماموں پر کوئی نص نہیں ہے، کوئی روایت واضح طور پر نہیں کہتی کہ رسول خدا کے بعد پہلا امام علی ہے، پھر امام حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی بن حسین ہے۔ ہاں 4 علی ہیں اور 4 محمد ہے نا، 12 اماموں میں ایسا ہے۔ کہتے خود ان کے ہاں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے، شیعوں کے اپنے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اپنوں میں سے بھی شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے، بہت ساری کتابوں کے وہ مؤلف، بہت ساری درجنوں کتابوں کے وہ مترجم، حج کے موقع پر بلا ناغہ دعائے ندبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ دعائے ندبہ امام زمان کا مرثیہ ہے۔ آخر میں سب سے بڑی دعا یہ کرے میرے بزرگوں اور عزیزوں، عاقبت بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو۔ ہاں حر کا انجام بھی دیکھیں، شمر کا انجام بھی دیکھیں۔ کون باور کرے گا کہ شمر جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں تھا، اس کی ٹانگ میں جو ہے نا وہ گولی، تو کیا کہتے ہیں اس کو، تیر بھی لگا تھا۔
وہی تیر اگر دل کو لگتا، وہ شہید ہو چکا تھا علی کے رکاب میں، لیکن کیا اس نے عمل کیا؟ وہ عمل کیا جس نے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا۔ شمر کا انجام بھی دیکھ لیں اور ہر کا انجام بھی دیکھیں۔ اس لیے روایات میں ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، سب سے زیادہ ہماری زبان پر اس دعا کو جاری ہونا چاہیے، خدایا ہمارا انجام بخیر فرما، انجام بخیر فرما۔ یہ بیرکت میں عرض کر دوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وقت آخر انسان بگڑ جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بہار کے جلد نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ بیمار ہوا، وہ جانکنی کا عالم تھا، لوگوں نے ان حضرت سے کہا کہ یہ آپ کا فلاں ہمسایہ، اس کا جانکنی کا مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جانکنی کی آسانی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اعمال ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، فلیکن لوالدیہ بارا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ چاہے زندہ ہوں یا مرحوم ہو گئے ہوں، ولقرابتہ وصولا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ ہمسائے کے گھر رسول خدا گئے، دم توڑنے والا تھا، اس سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، بہت سبق آموز حدیث ہے، یہ روایت ہے، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ۔ اس کی زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کئی وہ ایصال ثواب کی مجالس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا میں وہ خطبہ سنا چکا ہوں، وہ حاضرین کو، مجلس کے شرکاء کو، جو آپ مدینے میں ہر جمعہ کو بلا ناغہ یہی جو ہے نا وہ خطبہ دہراتے تھے، اور اس کثرت سے آپ نے اس کو دہرایا، لوگ لکھتے تھے اور لوگوں کو زبانی یاد ہو، مادری زبان میں خطبہ دیتے تھے، 1 2 3 دفعہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا تھا۔ اس کے اندر آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب منکر اور نکیر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، کون جواب دے سکے گا اور کون جواب نہیں دے سکے گا؟ ایسا نہیں کہ جس نے ادھر رٹا ہو، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 اور معصوم، بڑا پیارا ترانہ ہے، وہ نہیں جواب دے سکے گا جس نے صرف ان کو رٹا ہو۔ ادھر امام نے بتایا ہے وہ جواب دے سکے گا ہاں جو مومن ہو اور صادقین کا پیروکار ہو۔ 5 شرطیں بتائی، ابھی میں اس طرف نہیں جاتا جی، ہر کوئی نہیں جواب دے سکے گا وہاں پر، بے شک 2 کے پہاڑے کی طرح دنیا میں رٹا ہو، اللہ جو ہے نا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اور امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ایک ایک امام کا نام اور ولدیت رٹا ہو، لیکن یہ 5 خصوصیات اگر اس کے اندر نہیں ہیں، اس کی زبان کام نہیں کرے گی، اس کی زبان کام نہیں کرے گی۔ فرمایا قل لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ سکا کلمہ، لوگ سمجھے کہ اب اس میں گویائی کی طاقت ختم ہوئے گی، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اگر طاقت ختم ہوتی نا تو رسول خدا کبھی نہ کہتے قل لا الہ الا اللہ۔ یہ آن حضرت کا اس کو کہنا کہ قل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کی ابھی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن جواب نہ دے سکا۔ پھر متوجہ ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ بندے خدا، اس کی ماں زندہ ہے یا مرحومہ ہے؟ جو خاتون پاس کھڑی تھی یا سرانے پر، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے یہ، میں اس کی ماں ہوں۔ فرمایا کہیں اس اپنی ماں بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا 6 سال سے میں اس سے باتیں نہیں کرتی۔ فرمایا یہ وجہ ہے۔
ماں کی ناراضی کی وجہ سے زندگی بھر جو کلمہ رٹا تھا لا الہ الا اللہ وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. فرمایا میں سفارش و شفاعت کرتا ہوں اپنے بیٹے کو معاف کر. اور کیا رضی تو بے رضا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اگر راضی ہیں میں بھی راضی ہوں. پھر ماں کو راضی کرنے کے بعد شفاعت کر کے سفارش کر کے ماں کو راضی کرنے کے بعد اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ. وہی بندہ جو چند لمحے پہلے زبان اس کی کام نہیں کر رہی تھی فصیح عربی زبان میں کہا لا الہ الا اللہ. دیکھا آپ نے، ایک اتنی سی ماں کی ناراضگی کے نتیجے میں بندہ وقت آخر کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. عقیدہ بندے کا راسخ ہونا چاہیے. عمل میں کوتاہیوں کو تو اللہ بخش سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کا پھر ادھر کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ کے کسی مرحوم نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، ان کی رحلت کے بعد، مرحوم ہونے کے بعد اب ان کی طرف سے خود نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا. روزے یا رکھوائیں یا مدیں، اس کا فرض ادا ہو جائے گا. حج نہیں کیا تھا، اب اس کی طرف خود جا کے کریں یا کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں. 1,000 1,00,000 روپیہ کسی کا قرض دینا تھا، نہیں دیا اور مرحوم ہو گیا ہے، آپ اس کی طرف ادا کریں گے، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر عقیدہ اس کا خراب تھا، جی توحید کے بارے میں عقیدہ متزلزل تھا، رسالت کے بارے میں، محمد کے بارے میں، پھر آپ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. عبادات پیچھے سے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اس نے زندگی میں خود بنانا ہے. مرنے کے بعد اس کے عقیدے کے معاملے میں آپ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. ہاں، کل میں نے وہ صحیح سند روایت جس کو مرحوم صدوق نے کمال الدین و تمام النعمت کے اندر لکھا ہے، اور امام اسی مرحوم صدوق کی جو کہ کتاب ہے عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا، 2 جلدیں ہیں. ان 2 جلدوں میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں. اس کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے جس میں جو خاتون جنت کے پاس تھا، حدیث قدسی ہے اور خدا نے فرمایا ہے. یہ بھی ہمارا کھل کے عقیدہ ہے، سب کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نبی خدا بناتا ہے، اسی طرح امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کو اللہ نے امام بنایا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہم کل یہاں تک ہم پہنچے تھے. فرمایا وصیوں کے بعد نا انی فضلتک علی الانبیاء، یہ جملہ کل پڑھا تھا، صرف آدھا سطر دہرا رہا ہوں، باقی تازہ ہے. انی فضلتک علی الانبیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ان حضرت سے، میرے حبیب میں نے تجھے تمام انبیاء پر برتری دی ہے، تمام انبیاء سے تجھے میں نے افضل بنایا ہے. وفضلتک، اس کو تجھے فضیلت بخشی ہے. وصیک وفضلت وصیک علی الاوصیاء، اور تیرے وصی کو آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کے وصیوں سے افضل بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اکرمتک بشبلیک بعدہ، شبل عجیب ہے، شیر کے بچے کو کہتے ہیں. میں نے تجھے عزت بخشی ہے علی کے بعد تیرے 2 نواسوں کے ذریعے. اماموں کے نام بیان ہو رہے ہیں نا، پہلے علی ہے رسول خدا کا وصی، اس کے بعد پھر وہ تیرے 2 نواسے، اس کے بعد وہ سبتے کا تیرے دونوں نواسے، علی کے 2 فرزند الحسن والحسین، جو کہ حسن اور حسین ہیں. وجعلت حسنا بعد معدن علمی بعد انقضاء مدت ابی ہے. حسن کے والد گرامی کی مدت امامت کے ختم ہونے کے بعد حسن کو میں نے اپنے علم کا کان بنا دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے حسن کو اس کے والد گرامی امیر المومنین کی مدت امامت کے اختتام کے بعد اس کو اپنے علم کا معدن بنایا ہے. وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِ، حسین کو اپنے وحی کا خزانہ دار بنا دیا ہے. وحی کی کنجی حسین کے پاس ہے. کوئی کلپ نہ بنائے فوراً یہاں سے کہ فلان نے کہا امام حسین پر وحی نازل ہوتی ہے لہذا یہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے، ایف آئی آر کاٹو. سب سے آسان کام یہاں کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی احکام رسول خدا پر بذریعہ وحی نازل ہوئے وہ احکام آپ نے علی تک منتقل کیے، علی نے حسن تک منتقل کیے، حسن نے حسین تک منتقل کیے. ان کے پاس جو دینی احکام ہیں ان کا سرچشمہ وہی ہے جو آن حضرت پر نازل ہوتی تھی. اصلاح فرمائیں، اگر کوئی سن بھی رہا ہے نا تو وہ کاٹ کوٹ نہ کرے. دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا بیان ہے ٹھیک ہے نا اسی کی روشنی میں رپورٹ بناؤ. اچھا جی، اکرمتہ بالشہادہ، حسین کو میں نے شہادت کے ذریعے عزت بخشی ہے. اکرمتہ بالشہادہ وختمت لہ بالسعادہ، اس کا خاتمہ سعادت پر. فہو افضل من استشہد، سب شہداء سے افضل. ہم سید الشہداء کہتے ہیں نا، یہ ہماری دلیل یہی ہے. افضل من استشہد وارفع الشہداء درجۃ، شہداء میں سب سے علیکم السلام بلند درجہ حسین کا ہے. جعلت کلمتی التامۃ معہ والحجۃ عندہ بعطرتہ اثیب واعاقب، حسین کی اولاد کے ذریعے میں لوگوں کو ثواب اور اجر دوں گا اور حسین ہی کی اولاد کی وجہ سے لوگوں کو میں سزا بھی دوں گا. یعنی اگر حسین کی اولاد کی کوئی اطاعت کرے گا اس کو اپنا پیشوا بنائے گا اس کو اجر دوں گا، اور اگر کوئی حسین کی اولاد کو اپنا پیشوا نہیں بنائے گا یا ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کو میں سزا دوں گا. سیدھی سیدھی بات ہے. وہ توجہ سے سنیے گا، یہ کافی جو ہے نا وہ گہری عبارتیں ہیں. یا بعطرتہ اثیب واعاقب، حسین کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے نواسۂ پیغمبر کو شہادت کے نتیجے میں 4 خصوصیات سے نوازا ہے. 4 خصوصیات سے نوازا ہے. وہ خصوصیتیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں. الشفاء فی تربتہ، کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ اس کی مرضی ہے، کام کرے یا نہ کرے. ہمیں ہمارے امام معصومین نے بتایا ہے خاک کربلا میں خدا نے شفا رکھی ہے. یہ ایک واستجابت الدعاء تحت قبتہ. نجف میں جو طالب علم رہتے ہیں یہاں سے زیارات کے لیے جاتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بالائے سر نواسۂ پیغمبر کے جو ہے نا وہ بالکل قبہ کے نیچے جہاں جو ہے نا وہ تقریباً کہتے ہیں وہ 11 جو ہے نا میٹر چاروں طرف وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کربلا میں ایک دن بھی رہیں. آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو نماز پوری پڑھے اور چاہے قصر پڑھے. استجابت الدعاء تحت قبتہ، خصوصیت یہ ہے حسین کی کہ حسین کے قبہ کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. والائمۃ من عطرتہ، حسن بڑے تھے لیکن امامت کا سلسلہ حسین کی اولاد سے چلا ہے. اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چوتھی خصوصیت یہ ہے، یہ کامل زیارت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جو آدمی کربلا جاتا ہے نا 1 مہینہ لگے 2 مہینہ لگے 6 مہینہ لگے. پرانے زمانے میں ہمارے علاقے سے کشمیر کے راستے پیدل لوگ کربلا جا کے امام حسین کی زیارت کرتے تھے. مثال 2 مہینے اگر لگتے ہیں آنے جانے میں، یہ 2 مہینے آپ کی عمر سے کاٹے نہیں جاتے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اگر ایک آدمی کی عمر 80 سال ہے نا، 80 سال اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں 80 سال ہے، 2 مہینے اگر یہ آنے جانے میں لگ گئے ہیں، اب آپ کی عمر 2 مہینہ کم 80 سال نہیں باقی رہی، 80 سال مکمل ہے.
یہ 2 مہینے آپ کو فالتو دے دیے جاتے ہیں. ہاں پنجاب میں اس کو جھونگا کہتے ہیں. بچے جاتے ہیں نا وہ دکاندار کے پاس کوئی چیز چینی وغیرہ لے کے، وہ کہتے ہیں انکل جی وہ جھونگا دے دیں. وہ ایک ٹافی دیتا ہے یا ہتھیلی پر تھوڑی سی چینی ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جو ہے نا خصوصیات سے حسین کو وہ نوازا ہے. حسین کی اولاد کی وجہ سے میں لوگوں کو اجر اور ثواب بھی دوں گا، ان کو جنت بھی بھیجوں گا. اور اگر حسین کی اولاد کا کوئی نافرمان ہے اس کو سزا. حسین کی اولاد میں کس سے یہ امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اولہم علی زین العابدین. حسین کی اولاد میں جو پہلا امام ہے، ویسے تو 4تھا نمبر پر ہوگا علی کے بعد، لیکن حسین کی اولاد میں پہلا امام علی ہے جو زین العابدین ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اہل سنت کتاب میں سوائق محرقہ میں بھی ابن حجر ہیثمی نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین کا بچپنا تھا اور رسول خدا کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ نہیں پڑھا میں نے، نہیں لکھا ہوا کتنے مہینے کے تھے یا کتنے سال کے تھے. فرمایا اللہ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور روز قیامت جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں میرے حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا. بابا کے بچپنے میں جس کو زین العابدین کا لقب ملا ہے نا، وہ میرے اور آپ کا 4تھا امام ہے. فَلْيَقُمْ زین العابدین. دیانت کا تقاضا ہے کہ جملہ بھی عرض کر دوں. جب مدینے میں وہ بنی ہاشم کی کچھ خواتین جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ دیکھیں ہماری بات کا شاید امام زین العابدین پر اثر نہ ہو، آپ بزرگ صحابی ہیں، آپ جا کے بے شک اپنی طرف سے ہماری یہ درخواست پیش کریں، یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے نا اس کو ذرا کم کریں. پتھر کے اوپر پیشانی رکھ کے 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے. یہ جو قرآن میں وہ سجدے والی آیت پڑھے نا تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اگر نہ ہو تو کوئی بھی ذکر پڑھیں، لیکن یہ دعا پڑھی جاتا ہے. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ضعیف خائف مستجیر. سخت پتھر پر پیشانی رکھ کر 1000 مرتبہ یہ پڑھتے تھے. ایسی بیٹھے بیٹھے سجاد لقب نہیں ملا. جب ان سے کہا گیا یہ آپ اپنی عبادات کو کم کریں، آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ہمیں آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس کے سامنے امیر المومنین کی عبادت کا دفتر یا دیوان کھول کے چند ورق، یا آج کی زبان میں کہیں ڈائری، چند ورق الٹائے اور پھر فرمایا من یقدر علی عبادت علی. کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کے برابر وہ جس کو بچپن میں زین العابدین کا لقب ملا ہے وہ امیر المومنین کی عبادات کو دیکھ کے کہتے ہیں من یقدر علی عبادت علی. حسین کی اولاد میں پہلا فرزند، پہلا امام وہ علی بن زین العابدین ہے. اچھا صرف زین العابدین نہیں، اس حدیث قدسی میں وَزَيْنُ أَوْلِيَاءِ الْمَاضِينَ، میرے گزشتہ اولیاء کی بھی وہ زینت ہے. عابدین کی بھی زینت ہے اور گزشتہ اولیاء کی بھی وہ زینت ہے. اچھا جی، وَابْنُهُ سَمِيُّ جَدِّهِ، اور زین العابدین کا جو بیٹا ہے نا وہ خود زین العابدین کے جد امجد یعنی رسول خدا کا ہم نام ہے. وہ کون ہے؟ امام محمد باقر ہے نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ سوال کیا تھا. آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی کتاب ہے امام زمان کے بارے میں، منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، بہترین اور مستند ترجمہ کیا ہے انڈیا کے عالم دین نثار زین پوری نے
ترجمہ کا نام رکھا ہے جمال منتظر۔ اس کے اندر یہ روایت دی ہے انہوں نے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے آن حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کل میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران آئیں ان کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، یہی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ڈکشنری کے لحاظ سے یہی بنتا ہے، اور تم میں سے جو حکمران ہو ان کی اطاعت کرو، اور کوئی شرط بھی نہیں لگائی کس بات میں ان کی اطاعت کریں، یعنی خدا رسول جو کہیں اس کو مانو، جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس کام سے وہ روکے بلا چون و چرا کے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، خدا اور رسول کی اطاعت غیر مشروط طور پر ہر بات میں ضروری ہے ان کی اطاعت۔ من اولی الامر الذین قرنت طاعتهم بطاعتک، یہ کون حکمران ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اسی طرح فرض قرار دیا غیر مشروط طور پر جس طرح اپنی اور آپ کی عبادت کو اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول خدا نے جواب میں فرمایا، دیکھو یہ اولی الامر سے مراد یہ عام دنیا کے دھوکہ باز بدعنوان اور کرپٹ حکمران نہیں ہیں، ہؤلاء خلفائی و ائمتکم، یہاں اولی الامر سے مراد میرے خلیفے اور تمہارے امام ہیں، اولہم علی، ان میں پہلا تمہارا امام علی ہے، فاذا مضى، علی جب اس دنیا سے رخصت کر جائیں، فابنہ الحسن، پھر اس کا بیٹا حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، اس کے بعد فرمایا علی بن حسین زین العابدین ہے، اس کے بعد یہاں سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی ہے، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، زین العابدین جب اس دنیا سے رخصت کر جائیں، فابنہ محمد، پھر اس کا بیٹا محمد ہوگا، المعروف فی التوراۃ بالباقر، جو تورات میں باقر کے لقب سے مشہور ہے۔ عجیب ہے، کسی اور امام کے بارے میں اس طرح کی تعبیر، اور یہ پھر آخر تک اس حدیث میں بھی امام زمان تک، وہ آخر میں فرمایا سمیی، وہ تمہارا جو آخری امام ہوگا وہ سمیی، میرا ہم نام ہوگا۔ امام محمد باقر کے بارے میں بھی خدا نے فرمایا ہے کہ زین العابدین کے بعد جو پانچواں امام ہوگا وہ رسول تیرا ہم نام ہوگا، خدا رسول خدا سے فرماتا تیرا ہوگا، اور امام زمان کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں آخری جو تمہارا امام ہوگا وہ سمیی، میرا ہم نام ہوگا، وہ کنیی، میرا ہم کنیت ہوگا، میرا لقب بھی ابو القاسم ہے، اور تمہارے 12ویں امام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ یہ زین العابدین کے بعد ان کا وہ بیٹا جو ہے وہ سمی جد ہی، اس کے جد کا ہم نام ہے۔ کون سا جد؟ وہ جد کی جس کا لقب محمود ہے، یا محمود بحق محمد و یا اعلی بحق علی، یہ جد کے ہم نام ہے، وہ جد جو کہ محمود ہے۔ اچھا پورا نام بتائیے، پالنے والے محمد، نام محمد ہے، الباقر علمی، جو میرے علوم کو کورید کے حاصل کرے گا۔ باقر کا مطلب کورید نہ ہوتا ہے، یبقر العلم بقرہ، جی ہاں، اسی طرح والمعدن لحکمتی، خدا فرماتا ہے میری حکمتوں کا وہ کان ہوگا۔ اس کے بعد سیہلک المرتابون فی جعفر، یعنی ایک ایک امام کا نام لے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے مختصر فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ باقر کے بعد پھر فرمایا سیہلک المرتابون فی جعفر، اس کے بعد جعفر ہوگا، اور پھر جعفر کی امامت کا منکر یا اس میں شک کرنے والے کا انجام بھی بتا دیا۔ جعفر کی امامت میں شک کرنے والا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں سے مرحوم ہو جائے گا۔ جو امام کو مانتا ہے وہ بھی مرحوم ہو جائے گا، اور جو منکر ہے وہ بھی مرحوم ہو جائے گا۔ آن حضرت کے بارے میں خدا نے فرمایا انک میت وانہم لمیتون، تجھے بھی موت آئے گی اور لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ یہاں موت سے مراد کیا ہے؟ ادھر کی ہلاکت ہے، ورنہ اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے۔ خدا جنت نصیب فرمائے۔ اظہر حسن زیدی وہ فرماتے تھے اس دنیا سے
سب نے جانا ہے، اور جو نہیں جائے گا اس کو 4 آدمی اٹھا کے بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سیحلق المرتابون فی جعفر الراد علیہ کالراد علیہ. جو جعفر کی بات کو ٹھکرائے گا، خدا فرماتا ہے اس نے میری بات ٹھکرائی ہے. کیونکہ جعفر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جعفر فرمایا کرتے تھے حدیثی حدیث ابی، میں جو حدیث بیان کرتا ہوں وہ میں اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے جو سنا ہے وہ بیان کرتا ہوں. وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے والد گرامی امام محمد باقر کی احادیث وہ میرے جد امام زین العابدین کی احادیث ہیں. وہ حدیث جدی حدیث الحسین. امام زین العابدین وہ کچھ بیان فرماتے تھے جو اپنے والد گرامی امام حسین سے سنا ہوا ہوتا تھا. وہ حدیث الحسین حدیث علی. حسین وہ بیان فرماتے تھے جو اپنے بابا علی سے سنا ہوتا تھا. وہ حدیث علی حدیث رسول اللہ. وہ حدیث رسول اللہ قول جبرائیل. وہ جبرائیل وہ حدیث جبرائیل قول اللہ. اس لیے فرمایا یہ جعفر صادق اپنی طرف سے جو کچھ عقائد کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں صادق آل محمد جو فرماتے ہیں وہ ان کے ذاتی خیالات نہیں ہوتے، وہ رسول خدا کے اقوال ہوتے ہیں. یہ 2 3 4 معصومین کے واسطے سے آپ تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے. اور رسول خدا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس لیے فرمایا کہ جو جعفر کی بات کو ٹھکرائے گا وہ صرف جعفر کی بات کو نہیں ٹھکرا رہا، وہ خدا فرماتا اس نے میری بات کو ٹھکرایا ہے. چونکہ میں نے اپنے حبیب سے کہا ہے، اس نے علی سے اپنے باقی ائمہ معصومین سے، یہ چند معصومین کے واسطے سے جی جبرائیل امین اللہ کی طرف سے احکام لے کے جو ہے نا وہ نازل ہوتے تھے. بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حق القول منی لأکرمن مثوى جعفر. خدا فرماتا ہے حق کی بات تو یہ ہے کہ میں جعفر کا جو مثویٰ ہے نا، مثویٰ پناگاہ کو کہتے ہیں، پناگاہ یا ان کا مقام، جی اس کے ذریعے میں ان کو عزت بخشوں گا. لأکرمن مثوى جعفر وَلَأُسِرَّنَّهُ فِي أَوْلِيَائِهِ وَأَشْيَائِهِ وَأَنصَارِهِ. اور جعفر صادق کے پیروکاروں کے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جس کو دیکھ کے صادق آل محمد خوش ہو جائیں گے. اشیاء جو جعفر صادق کا شیعہ ہوگا یعنی پیروکار ہوگا، اس کے نقش و قدم پر چلے گا، وہ کام کرے گا جس کا جعفر نے حکم دیا ہو، وہ کام نہیں کرے گا جس سے جعفر نے روکا ہو. اشیاء کی بات ہو رہی ہے. وَانْتَحَبْتُ بَعْدَ مُوسَىٰ. یہ کافی آج اس کو میں ختم نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی. ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آخری مجلس تو شہادت کی کل کاظمی صاحب پڑھیں گے. میں آج صرف کچھ اشارے کروں گا. امیر المومنین اپنے زمانے کے سب سے بڑے صابر تھے. رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا سے زیادہ کوئی صابر ہو ہی نہیں سکتا. امیر المومنین کے زمانے میں بھی تمام جتنے بھی فضائل ہیں نا، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول وہ ہوتا ہے جو تمام کمالات میں سب سے افضل ہو، علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں، حسن و جمال میں. اسی طرح رسول کے بعد جو رسول کا جانشین ہوتا ہے یا امام، اس کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا شجاع اور بہادر، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا اصبر الناس تھے. اصبر الناس بڑے بڑے صبر آزما منظر دیکھے علی نے. جنگوں میں، خیبر میں صبر کیا، خندق میں صبر کیا، حنین میں صبر کیا، بدر میں آپ نے صبر کیا. وہ دروازے کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی، لوگ گھر کے اندر آئے بھی، علی کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹا. میں انشاءاللہ کل وہ خطبہ نمبر 122 یا 102 مکمل طور پر پرسوں
جمعہ کے خطبے میں عرض کروں گا، جو خاتون جنت کی جانگداز رحلت کے موقع پر جو امیر المومنین نے خطبہ پڑھا ہے نا، یہ جو مصائب پڑھا ہے وہ انشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں آپ کو سناؤں گا۔ اتنا بڑا صابر، وہ خاتون جنت کی رحلت کے بعد رسول خدا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ کی جدائی کی وجہ سے اب صبر کا دامن علی کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ قال واللہ صبری فی صبیتک، یہ آپ کی جو برگزیدہ خاتون ہے یا بیٹی، اس کی شہادت نے کہا نہیں ہے امیر المومنین نے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں نہایت معذرت کے ساتھ آپ سے بھی اور علی سے بھی، خاتون جنت کی جدائی اور رحلت نے علی کی کمر توڑ دی۔ یہ ہے نا، خاتون جنت کے بعد لوگوں نے علی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جب تک خاتون جنت موجود تھی لوگ علی کا احترام کرتے تھے، ہاں کہ اللہ یا رسول اللہ صبری۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ علی جیسے شجاع اور بہادر، روایات ملتا ہے کہ جب ان کو خبر دی گئی غشی علیہ ہے، پہلی دفعہ خاتون جنت کی شہادت کی خبر سن کے غشی طاری ہو گئی، اور علی جیسے بہادر انسان زمین پر گر جاتے ہیں۔ دیر کے بعد آپ کو افقہ ہوتا ہے، حسن اور حسین آتے ہیں، اپنے آپ کو مادر گرامی کے بدن پر گراتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں اے مادر گرامی بات کریں ورنہ میری بدن سے روح خارج ہو جائے گی۔ امام حسن امام حسین اپنا رخسار مادر گرامی کے پاؤں کو پر رکھ کے کہتے کلمینی یا اماں، ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی۔ سب کو بلایا تھا امیرنا، ہلموا وتزودوا من امکما، حسن حسین کو بلایا تھا، جناب ام کلثوم کو بلایا تھا، آؤ اور اپنی ماں کا آخری وداع کرو۔ وہ قیامت کا منظر دی، اس قدر روئے کہ آسمان سے آواز آئی علی ارفعہما، علی حسن اور حسین کو اٹھاؤ ماں کے جنازہ سے، قد ابقیا ملائکۃ السماء، حسن و حسین کے نالوں سے آسمان میں فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت آل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بانیان مجلس کے اس عمل کی قبولیت، اور وہاں شام میں اسرائیل اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف جو مصروف جہاد ہیں ان کی کامیابی، اور پارچنار کی مومنین کی سلامتی کی نیت سے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہے، سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ رہبر معظم آیت اللہ سیستانی سرزمین و ایران و عراق اور خصوصاً وہاں کے اطباط مقدسہ اور جناب زینب کبریٰ کے حرم کی حفاظت فرما۔ جن مومنین کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور انہیں خاتون جنت کے جوار میں مقام عطا فرما۔
ان کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک